آدمیوں کے سر پر بالوں میں پف بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ بال. اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یا تو بیچ کی مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے کی طرف لے جائیں. یہ جو یہاں سے بال نکال لیے ایسے کر کے یہاں سے کاٹ دیے، یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے جو کر رہے ہیں، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال چھوڑنا کہیں سے کاٹنا، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس حدیث سے یہی بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بال چاروں طرف سے آپ کو برابر رکھنے پڑیں گے، یا پھر پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں آپ، یا پھر ٹرن کرائیں. تین ہی آپشن ہے آپ کے پاس مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے دو آپشن ہے، بلکہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پٹے والے بال سارے بال پیچھے لے کے جائیں یا بیچ کی مانگ نکال لیں. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے نہ حلق یعنی ٹرن کروانا جائز ہے، اور نہ دوسرے طریقوں سے کہیں کے بال چھوٹے کہیں کے بڑے، یہ بھی جائز عمل نہیں ہے. مختلف ہیئر اسٹائل بنانا. آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگے بنانا، چٹیا بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا کہیں سے بڑے کرنا یہ بھی ناجائز ہے. تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں. پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا، یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے. مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے. تو اتنا ہے. باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بڑے ہوتے ہیں، آڑی ترچی مانگیں نکلی بھی ہوتی ہیں، اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے، قرب قیامت میں پیدا ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی. ان میں ایک ظالم حکمران، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی اور یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا، اور ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے، وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے. عورت کے لیے بس یہی جائز ہے، بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال، اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے، ادھر سے چھوٹے کر دیے ادھر سے بڑے کر دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آدمیوں کے سر پر بالوں میں پف بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ بال. اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یا تو بیچ کی مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے کی طرف لے جائیں. یہ جو یہاں سے بال نکال لیے ایسے کر کے یہاں سے کاٹ دیے، یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے جو کر رہے ہیں، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال چھوڑنا کہیں سے کاٹنا، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے یہی بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بال چاروں طرف سے آپ کو برابر رکھنے پڑیں گے، یا پھر پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں آپ، یا پھر ٹرن کرائیں. تین ہی آپشن ہے آپ کے پاس مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے دو آپشن ہے، بلکہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پٹے والے بال سارے بال پیچھے لے کے جائیں یا بیچ کی مانگ نکال لیں. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے نہ حلق یعنی ٹرن کروانا جائز ہے، اور نہ دوسرے طریقوں سے کہیں کے بال چھوٹے کہیں کے بڑے، یہ بھی جائز عمل نہیں ہے. مختلف ہیئر اسٹائل بنانا. آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگے بنانا، چٹیا بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا کہیں سے بڑے کرنا یہ بھی ناجائز ہے. تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں. پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا، یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے. مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے. تو اتنا ہے. باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بڑے ہوتے ہیں، آڑی ترچی مانگیں نکلی بھی ہوتی ہیں، اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے، قرب قیامت میں پیدا ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا.
یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے۔ ان میں ایک ظالم حکمران اور دوسرا